بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. یعنی زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا. یعنی اللہ رب العزت یعنی نہ تمسخر کو پسند نہیں کرتے. سخر کا جو مادہ ہے اس کے اندر افتخار استذلال کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا. جو شخص کسی کے ساتھ تمسخر کرتا، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کے نہان خانہ دل میں اپنی بڑائی اور دوسروں کی حقارت اور ذلت کا تصور بیٹھا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہتر اور دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے. مشرکین و کفار کی تاریخ یہ رہی کہ وہ انبیاء علیہ السلام غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. ارشاد ربانی ہے زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا. کافروں کے لیے دنیاوی زندگی مزین کی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. چونکہ انہیں اپنی خوشحالی اور فارغ البالی پر گھمنڈ تھا، اس لیے وہ انبیاء اور ان کے ماننے والے غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جبکہ فخر اور غرور میں مبتلا ہو کر دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکونن خیرا منہن. یعنی اے ایمان والوں، نہ تم مردوں کا مذاق اڑانا چاہیے، ممکن یہ ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. نہ عورتوں کا مذاق اڑانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. قرآن کریم کا عمومی اسلوب یہ ہے کہ وہ عورتوں کو الگ ذکر نہیں کرتا، بلکہ مردوں کے ضمن میں وہ خود بخود شامل ہو جاتی ہے. لیکن تمسخر کے ممانعت کا اس قدر اہتمام فرمایا کہ مردوں کو الگ خطاب فرمایا، عورتوں کو الگ. دونوں میں یہ بات خاص طور پر پائی جاتی ہے کہ جو مرد اور عورت کسی کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہوں، انہیں کیا خبر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بہتر ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کے بہتر ہونے کا فیصلہ اس کے مال اور دولت اور حسن و جمال کی بنا پر نہیں کیا جاتا، بلکہ قلب اور عمل کی بنا پر کیا جاتا ہے. یعنی اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کا دل میں کتنا تعلق ہے، عمل کتنا اس کا صحیح ہے، اخلاص کے ساتھ کون عمل کر رہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتے بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم جس شخص کو ظاہر کو دیکھ کر اس سے عزت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پر گاہ کی حیثیت بھی نہ رکھتا ہو، یعنی اور جیسے ہم خاک راہ سمجھ رہے ہوں، وہ اپنی باطنی کیفیات، ایمانی صفات، حسن اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے پاس عزت اور منزلت کے اعلیٰ مقام کا مستحق ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری حسن، جمال اور اعلیٰ حسب و نسب سے محروم ہونے کے ساتھ تہی دست بھی تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں ابو لہب کو عزت اور سرفرازی کے ساتھ ظاہری اسباب بھی حاصل تھے، مگر چونکہ اس کا دل کفر شرک کا غلاظت سے بھرا ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک صاحب ایمان حبشی کا مقام لاکھوں کروڑوں ابو لہبوں سے بلند تر تھا. عام طور پر ایک شخص دوسرے کے عیوب کا مذاق اس وقت اڑاتا ہے جب اپنے عیوب پر اس کی نظر نہیں ہوتی. اگر وہ اپنے عیوب پر نگاہ رکھے تو اس سے کسی کے ساتھ تمسخر کی جرات نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کے اخلاق اعمال پر نظر رکھتے تھے، اور اگر آپ کو کوئی کمزوری دکھائی دیتی تو آپ ان کی نشاندہی اور اصلاح فرما دیتے. ایک موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے چھوٹے قد کا گویا مذاق اڑایا اور ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ یہ تو بس اتنی سی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہی کہ اگر اس سے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس سے متاثر و خراب کر کے رکھ دے گا. فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نقل کی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں کسی انسان کی نقل کروں، اگرچہ مجھ کو اتنا مال دنیا ہی کیوں نہ عطا کی جائے. یعنی مجھے اگر بہت زیادہ مال دے دیا جائے تو میں کسی مسلمان کی یا کسی انسان کی یعنی کیا اس کی نقل نہیں کروں.
تمسخر نہیں کروں گا۔ تجربہ اور مشاہدے سے یہ بات ثابت ہے کہ جو کسی پر ہنستا ہے دوسرے لوگ اس پر بھی ہنستے ہیں، اور جو کسی کی کمزوری کا مذاق اڑاتا ہے خود اسے اس کمزوری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط فرماتے تھے۔ حضرت عمر بن شرحبیل کا قول ہے کہ اگر میں کسی شخص کو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کر دودھ پیتے دیکھوں اور اس پر مجھے ہنسی آ جائے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بھی ایسا نہ ہو جاؤں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کتے کے ساتھ بھی استہزاء کروں تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں خود کتا نہ بنا دیا جاؤں۔ یہاں یہ جان لینا بھی مناسب ہے کہ دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے مذاق اور دل لگی نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ مستحب ہے۔ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب و ازواج مطہرات سے دل لگی فرمایا کرتے تھے، جبکہ استہزاء اور تمسخر سخریہ متعدد مفاسد پر مشتمل ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ ان مفاسد میں سے چند آپ درج کرتے ہیں۔ نمبر 1، سخریہ اللہ تعالیٰ کی صریح حکم کی مخالفت اور اس کے غضب اور عذاب کو موجب ہے۔ یعنی سخریہ یعنی کیا؟ مذاق اڑانا اجتماعیت کو پاش کر دیتا ہے اور نفرت کے بیج دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 3، جن قوموں پر عذاب الہی نازل ہوا وہ تمسخر کی بیماری میں مبتلا تھے، یہ کا نشانہ وہ انبیاء اور اہل ایمان کو بناتی تھی۔ نمبر 4، جو شخص ان بیماری میں مبتلا تمسخر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ وقار اور سنجیدگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، استہزاء کرنے والا ان لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی ہے، یوں وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے۔ نمبر 6، سخریہ تمسخر کرنے والا انسانی حقوق کی صریح خلاف ورزی، تکریم انسانی کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ نمبر 7، تمسخر سے دل مر جاتا ہے اور اس میں اپنے عیوب سے غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں